اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ نے بھی وعلیکم السلام ضرور کہا ہوگا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ پہ زور دیتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام دیکھا کریں، کوئی زبردستی نہیں، یہ میری تجویز ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ سبق ضرور ہوتا ہے۔ کوئی موٹیویشنل بات ہوتی ہے، کوئی دین کی بات تو اکثر ہوتی ہے، ہمارے روزمرہ زندگی کے اصلاح کی بات ہوتی ہے، معاشرتی ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں، مورل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اور دعا تو لازمی کرتے ہیں۔ تو اور پھر اس میں واقعات ہوتے ہیں، جو واقعات آپ اپنے بچوں کو سنائیں وہ بھی خوش ہوں گے، اور ان کی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں مجھے امید ہے کہ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی جو یہ واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے۔ آج میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے بس سمجھ لیں کہ آج ہی ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، ایک توفتاً ایک کتاب آئی، اس میں نے واقعہ پڑھا تو میں نے کہا فوراً یہ واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اس سے پہلے یہ واقعہ میں نے نہیں سنا، لیکن یہ مصدقہ ہے۔ ہندوستان جب بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، 1450 سال پرانی بات ہوگی، تو اس وقت لوگ تجارت کے لیے مال ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے کر جاتے، اپنی چیزیں لے جاتے اور وہاں کی چیزیں لے آتے، تو اس کو تجارت بولتے ہیں۔ اصل تجارت بھی یہی ہے۔ تو ان میں ایک ہندوستان سے ایک تاجر جن کا نام پنڈت رام لال، اس طرح شاید نام تھا ان کا، پنڈت رتن لال، یا مجھے معاف کیجیے گا، رتن لال، وہ کاروبار کی غرض سے عرب کی طرف گئے، اور عرب کی طرف سے اس طریقے سے گئے کہ مکہ شہر میں داخل نہ ہوئے، بلکہ مکہ شہر سے کچھ فاصلے سے گزرے۔ وہاں پہ پانی کی ایک ندی چھوٹی ساری بہہ رہی تھی۔ ویسے مکہ شہر میں پانی کی ندیاں بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن مکہ شہر سے کچھ فاصلے پہ تھے۔ تو رتن لال کے جو گھوڑے، جو ان کے اونٹ، وہ تو کراس کر گئے، لیکن آپ وہاں کھڑے تھے کہ میں ندی کے کہاں سے کراس کروں، تو اتنی بڑی نہیں تھی۔ وہاں پہ ایک معصوم سا، پیارا سا، خوبصورت سا بچہ بھی کھڑا تھا۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا، رتن لال نے اس پیارے سے بچے سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا، تو اس بچے نے کہا کہ میں یہ ندی کراس کرنا چاہتا ہوں۔ تو رتن لال انہوں نے کہا کہ آؤ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ندی کراس کروا دیتا ہوں۔ تو وہ ندی کراس کروا دی۔ تو جواباً اس معصوم ترین بچے نے دعا دی، 3 دفعہ دعا دی، یا اللہ اس شخص کو طویل عمر عطا فرمانا۔ 3 دفعہ دعا دی، ایک نہیں 3 دفعہ دعا دی۔ تو اس کے بعد واقعہ آیا گیا، ہو گیا۔ جو رتن لال تھے اپنا کاروبار کر کے واپس ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان اس وقت بہت بڑی سویلائزیشن تھی، بہت بڑا علاقہ تھا۔ تو انہوں نے وہاں پہ واپس آئے، تو اسی دوران مکہ میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ بھی ہوا۔ واقعہ ہوا جو رتن لال انہوں نے دیکھا۔ چند دنوں کے بعد تجارت کے لیے قافلے دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، تو عرب سے بھی ایک قافلہ ہندوستان آیا، اور انہوں نے کچھ تو کاروبار کی غرض میں لگ گئے، تو جو جلدی فارغ ہو گئے ان کی خواہش تھی کہ ہم وہ جگہ دیکھیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا۔ وہ درخت شاہ بلوط آج بھی موجود ہے کہ جہاں انسانیت کو اتارا گیا تھا، ہم وہاں پر اس جگہ کو دیکھ آئیں۔ وہاں پر گئے تو وہاں پہ بات چیت ہوئی کہ کیا
یہ چاند کے جو ٹکڑے ہوئے تھے وہ واقعہ آپ نے دیکھا تھا؟ تو ہندوستان کے لوگوں نے کہا کہ سنا ہے کہ ایک شخص رتن لال ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ وہ کہ کیسے؟ کیونکہ یہ بتایا گیا کہ یہ ایک سبق تھا وہاں کفار کو دینے کے لیے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو بھی یہ نظر آیا تھا۔ تو یہ بات گھومتی گھومتی آہستہ آہستہ رتن لال تک پہنچی۔ تو رتن لال جو تھے وہ دوڑتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ اس قافلے میں پہنچے، کہیں یہ قافلہ روانہ نہ ہو جائے۔ تو وہ پھر ان سے پوچھا کہ یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا والا واقعہ تھا یہ کیسے ہوا تھا؟ وہ تفصیل انہوں نے بتائی کہ ایک نبی جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ اپنے آپ کو آخری نبی کہتے ہیں، انہوں نے کفار کو یہ ایک معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ تو رتن لال جو تھے پنڈت تھے، ان کے دل پہ اس بات کا بڑا اثر ہوا، سارا کام کاج چھوڑا، زادے راہ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کی گلیوں میں گھومے، مکہ کے حرم پاک کے آس پاس بھی گھومے، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتا دیا تھا کہ احتیاط سے ان کا پوچھنا، لوگ ان کے جانی دشمن ہیں۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں، مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ مدینہ یعنی رتن لال جو ہیں وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اندازہ کریں کہ ہندوستان سے پہلے عرب پہنچے اور مکہ پہنچے، اور مکہ سے پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے۔ کب بچپن میں دیکھا تھا، چھوٹی ساری عمر میں ایک بچے کی حالت میں، اب وہ آپ کی عمر مبارک 40 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا۔ انہوں نے پوچھا رتن لال، پنڈت رتن لال، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کیا یہ تو میرے بچپن کی بات ہے، چند سال پرانی بات ہے، صدیوں پہلے بھی میں نے اگر دیکھا ہوتا تو میں آپ کو کبھی نہ بھولتا، پہچان لیتا۔ بہرحال دین کی باتیں ہوئیں، خوب باتیں ہوئیں، اور رتن لال جو تھے، پنڈت رتن لال، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور ان کو پھر بشارت دی کہ آپ بہت طویل عمر پائیں گے، طویل عمر پائیں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا، روایتاً ہے کہ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی زیادہ طویل عمر پائیں گے۔ بہرحال آپ اسلام سے بہرہ مند ہو کر اسلامی تعلیمات حاصل کر کے واپس ہندوستان آئے، 600 سال آپ نے عمر پائی، کثیر تعداد میں جو ہندو تھے ان کو مسلمان کیا، اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا۔ قرآن پاک اس وقت باقاعدہ تحریری شکل میں موجود نہیں تھا، چند ایک نسخے آپ کے پاس تھے جو وہ اپنے ساتھ لائے، اور وہ پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے۔ تو یہ ایک چند ساتھ کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو مقام اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کر دیا۔ ہم کئی انبیاء ہیں جنہوں نے اس بات کی خواہش کی ہے کاش کہ ہم نبی نہ ہوتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے۔ لہٰذا ہم بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ کا آخری وقت تھا، وصال قریب تھا، تب بھی آپ اپنی امت کے لیے دعا گو تھے کہ میری امت کو بخش دیا جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بس دعا کریں ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کی معافی نہ ملے۔
چند گناہ بہت کبیرہ گناہ ہیں، شرک ہو جانا، ہمسایوں کو تنگ کرنا، پاک باز عورت پر تہمت لگانا، جادو کرنا، یہ باتیں بہت خطرناک ہیں۔ کلمہ گو ہیں بچ جائیں گے، لیکن جو یہ حرکتیں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور حقوق العباد کے حوالے سے جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں، بچت ہو جائے گی، بچت کے امکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے اب اتنے اچھے کام خود کروا لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو کا وقت اب ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔